وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 196 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 20 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. کلمت وَكَذَلِكَ میں دال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. حرف دال پہ کھڑا زبر ہے. یہاں مد الف ہے. ہمیں مد الف کو ظاہر کرنا ہے. کلمت بعثناہم میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے. حرف ثا کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے پڑھیں گے. کیونکہ اس پہ جزم ہے لہذا ہمیں ثا کو ظاہر کرنا ہے. کلمت لیتساءلوا میں شروعات میں لام کے نیچے زیر ہے لہذا ہمیں لام کو زیر سے پڑھنا ہے. پھر یہاں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت قال میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. اور کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. قال. کلمت قائل میں بھی قاف کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ یہ مد واجب متصل ہے لہذا ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں لام پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف المیم آتا ہے. کلمت منہم میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم یہ تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. قائل منہم. کلمت لبثتم میں لام پہ زبر ہے با کے نیچے زیر ہے تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. اور کیونکہ یہاں ثا ساکن ہے لہذا ہم حرف ثا کو ظاہر کریں گے. کلمت قالو میں قاف کو اور مد الف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت یومن کے آخری میں میم پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الالف آتا ہے. کلمت او الف حروف الابہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا. اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. یومن او. کلمت بعض میں یہاں عین ساکن ہے
لہذا ہم عین کو ظاہر کریں گے۔ ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے۔ حرف الضاد حروف تفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے۔ کلمت یوم کے آخری میں حرف المیم ہے۔ اگر ہم یہ کلمہ پہ رکے تو میم پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف القاف آتا ہے۔ کلمت قالو، قاف حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ کیونکہ قاف حروف تفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں یہ غنہ کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ یوم قالو، کلمت ربکم میں کیونکہ حرف الراء پہ زبر ہے، لہذا ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ با پہ تشدید ہے، لہذا ہم حرف البا کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے۔ جیسا کہ ہاں حرف البا ہے تو یہ 2 با ہے، با ساکن اور با متحرک۔ کلمت اعلمو میں یہاں الف ہے، پھر حرف العین ہے، ہمیں یہ دونوں حرف کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت فبعثو میں یہاں الف ہے، یہ حمزۃ وصل ہے، لہذا ہمیں حمزہ کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ فا کے بعد حرف البا کو پڑھیں گے، اور کیونکہ با پہ جزم ہے لہذا ہمیں یہ حرف کو قلقلہ سے پڑھنا ہے۔ قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ فبعثوا، آخری میں واو پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت احدکم میں الف پہ، ہا پہ، دال پہ، تینوں پہ زبر ہے، تو ہمیں یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کرنا ہے۔ آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف البا آتا ہے۔ کلمت بورقکم، با حروف الاخفاء میں سے ہے، لہذا ہم میم ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ احدکم بورقکم، کلمت بورقکم کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، لہذا ہمیں را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے اور ہمیں زیر کو ظاہر بھی کرنا ہے، اور قاف کو زیر کے ساتھ اور موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت ہادہی میں آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور ہا پہ مد کا بھی علامہ ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ کبریٰ، ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ ہادہی الی المدینہ، کلمت المدینہ کے آخری میں تاء مدورہ ہے، اگر ہم یہ کلمہ پہ رکتے ہیں تو تاء مدورہ پہ ہا سے رکیں گے، لیکن اگر یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ تا کے نیچے زیر ہے لہذا ہم یہ حرف کو زیر سے پڑھیں گے۔ کلمت فلینظر میں یہاں لام ساکن ہے، لہذا ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے، پھر یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف الضو آتا ہے۔ ضو حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ ضو حروف تفخیم میں سے ہے، لہذا ہمیں یہ غنہ کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ فلینظر، وہ کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے اور ہمیں حرف الضو کو موٹی آواز میں بھی پڑھنا ہے۔ کلمت ایہا میں یا پہ تشدید ہے، تو ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے، آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، لہذا ہم یہاں مد جائز منفصل کو ادا کریں گے اور اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت ازکا میں یہاں زے پہ جزم ہے، لہذا ہمیں زے کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت طعامن میں تو حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے۔ آخری میں میم پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الفا آتا ہے۔ کلمت فلیأتکم، فا حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ طعاما فلیأتکم، کلمت فلیأتکم میں یہاں لام ساکن ہے، پھر یا پہ زبر ہے، لہذا یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ حرف تا کے نیچے زیر ہے، لہذا ہمیں تا کو صرف زیر سے پڑھنا ہے۔ فلیأتکم، آخری میں یہاں میم ساکن ہے، پھر حرف البا ہے، یہاں بھی حکم ہے اخفاء شفوی، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ. کلمت برزقن کے آخری میں قاف کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم ہے۔ کلمت منہ، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ برزق منہ۔ کلمت وَلْيَتَلَطَّفْ میں یہاں لام ساکن ہے، لہذا ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے۔ یا پہ تا پہ لام پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے، اور حرف الطو کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ آخری میں فا ساکن ہے، لہذا ہم حرف الفا کو ظاہر کریں گے۔ کلمت یشعرن میں کیونکہ یہاں را پہ زبر ہے تو ہمیں حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ یشعرن۔ یہاں شین ساکن ہے تو ہمیں شین کو ظاہر کرنا ہے۔ آخری میں نون پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں حرف النون کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے۔ کلمت احدہ میں الف پہ ہا پہ دونوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے۔ کیونکہ دال پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو دال پہ مد الف سے رکیں گے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ کلمت انہم میں نون پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے۔ کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا ہے، یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ ان یظہروا۔ کلمت یظہروا میں یہاں ضو پہ جزم ہے، تو ہمیں حرف الضو کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت یرجموکم میں یہاں حرف الرا کا حکم ہے تفخیم، کیونکہ اس پہ جزم ہے لیکن اس کے پہلے والے حرف پہ یا پہ زبر ہے، تو ہمیں حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ جیم پہ میم پہ دونوں پہ پیش ہے، تو ہمیں یہ دونوں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت یعیدوکم میں آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف الفا ہے، فا حروف الاظہار الشفوی میں سے ہے، تو ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ یعیدوکم فی۔ کلمت ملتہم میں لام پہ تشدید ہے، تو ہم حرف اللام کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے۔ تا اور ہا کے نیچے زیر ہے، تو ہمیں یہ دونوں زیر کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت لن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف التا ہے، تا حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا۔ کلمت تفلحوا میں آخری میں واو پہ مد کا علامہ ہے، کیونکہ یہ مد جائز منفصل ہے، لہذا ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت اذن کے آخری میں دال پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الالف ہے، کیونکہ یہاں حکم ہے اظہار، تو ہمیں تنوین کو ظاہر کرنا ہے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ اذن ابدا۔ کلمت ابدا میں الف پہ با پہ دونوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے۔ آخر میں یہ کلمہ پہ رکیں گے تو دال پہ مد الف سے رکیں گے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ
قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے. تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے، اور احتیاط سے آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے. اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.